صفحہ نمبر 4۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم بادشاہ۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو تعریف کا حقدار وہی ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ رب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے صرف لفظ رب استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اضافت ہو رب المال، رب الدار، رب الولد تو پھر درست ہے۔ اور عالمین کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا پورا عالم ہے، بہت سارے عالم ہیں، یعنی جہان ہے، پھر جہانوں کے اندر جہان ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اللہ کے ذات کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کل سورتیں قرآن مجید میں 114 ہیں، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ سورہ نمل میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہاں بسم اللہ موجود ہے۔ تو کل سورتیں بھی 114 ہیں، اور بسم اللہ بھی 114 مرتبہ لکھی گئی ہے، اور ہر سورت کے شروع میں ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک
یہ قرآن مجید کی سورہ کا جز ہے، لازم ہے، لیکن اس میں جو خاص توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی گئی تو آج تک کوئی نہیں لکھ سکا، اور اس پر آپ مزید توجہ دیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کون ہے وہ جس نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم سے ہی یہ قرآن مجید لکھا گیا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جو حضرات صحابہ، حضرات تو نہیں کہنا چاہیے، جو لوگ حضرات صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو وہ قرآن مجید میں انہوں نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، تو آج تک کوئی ماں کا لال سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھ سکا، اور اس پر کسی شریف آدمی نے اعتراض بھی نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقرب ترین بندے، اللہ کے مخصوص ترین بندے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہی کام کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوتا تھا۔ جو کام اللہ رسول کو پسند نہیں ہوتا تھا وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ۔ دیکھیے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ دے گا تو قرآن مقدس اس سے چھوٹ جائے گا۔ ہمیشہ سے ہمارے بزرگ یہی کہتے آئے۔ ایک مثال میں نے دی سورہ توبہ کی، اب یہ سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اب اس کے جو شروع والے الفاظ ہیں جس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، الف لام میم، دوسری جگہ الف لام میم عین صاد، یہ حروف مقطعات جو سورت کے شروع میں کہیں اس کا ترجمہ لکھا ہوا نہیں، یہ لکھے کس نے ہیں؟ صحابہ کرام نے لکھے۔ بھئی کاتبین قرآن تو صحابہ کرام تھے نا، 17 یا 19 انہوں نے لکھے ہیں، لکھے اللہ رسول کے حکم سے ہیں، مگر لکھے انہوں نے، تو ترجمہ انہوں نے نہیں لکھا، ترجمہ اس کا مخصوص صحابہ کرام نے کسی کو بتایا بھی نہیں، تو آج تک کوئی اس ترجمے کو متعین کر سکا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے؟ حتمی طور پر کوئی نہیں کر سکا۔ تو جناب صحابہ کرام کو چھوڑ دیں تو قرآن مجید آپ کے پاس کیسے رہے گا؟ چھوٹ جائے گا قرآن مجید، کیونکہ کاتبین قرآن صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننے والے، یاد کرنے والے، دہرانے والے، سبق لینے والے، پھر سبق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے والے حضرات صحابہ کرام۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن مجید لکھا تو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی زندگی کے آخری حصے میں 23 سال تھوڑا تھوڑا موقع بموقع قرآن مجید اترتا رہا، 23 برس میں اترا۔
جناب نبی کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین تاجدار ختم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چیز یعنی یہ آیت فلاں جگہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ قرآن مجید اسی ترتیب سے نہیں ہے جس طرح اللہ رسول کی ترتیب ہے۔ یہ بات غلط ہے، اللہ رسول کے حکم اور ترتیب کے مطابق صحابہ کرام نے لکھا، ترتیب جیسے وہ بتاتے تھے ویسے لکھتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی حکم اپنی مرضی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ بتائی اور خود اپنی مرضی سے لکھ دی، ایسی بات نہیں۔ جہاں انہوں نے کہا وہی لکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن مجید اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دہرائی کی۔